بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق الہ العالمین۔ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے اور میرا کام آسان کر دیجئے اور میری زبان کی گرہ یعنی لکنت کو کھول دیجئے تاکہ وہ بات سمجھ لیں۔ صدق الہ العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے انبیاء و مرسلین کو مبعوث کیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو شریعت کی سب سے پہلی کتاب جس ہستی کو عطا کی گئی تو وہ حضرت موسیٰ کلیم خدا ہیں۔ آج ہم موسیٰ کلیم اللہ خدا کے عنوان کے تیسری نشست میں حاضر ہوئے ہیں اور چند سوالات بھی ساتھ ہے۔ آئیے ہم پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ لاٹھی کو سانپ بنانا اور پھر پلٹانا اور ہاتھ کا کوڑھ کے مانند سفید ہو جانا کیا مقصد؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ موسیٰ کلیم خدا کو خدا نے جب ہم وہاں تک پہنچے تھے عزیزان گرامی قدر پچھلی نشست میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں اس پہاڑ پر جہاں وہ جھاڑی جل رہی تھی اور بھسم نہیں ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ کتراتے ہوئے ان سے کہا گیا تھا تم اپنے اس جوتے کو اتار دو اس لیے کہ یہ جگہ مقدس ہے۔ قرآن میں اس کو وادی طویٰ کہا گیا ہے، یعنی مقدس وادی۔ اور وہاں خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور ہم کلام ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہاں تمہیں بنی اسرائیل کو آزاد کرانا ہے، رہا کرانا ہے، اس لیے کہ ان کا ظلم و تشدد جو ان پر کیا ہے فرعونیوں نے، مصریوں نے، وہ ہم تک پہنچا ہے اور اس سلسلے میں ہم تمہیں بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ پہلے اپنے آپ کو لکنت کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں ہم وہاں کس طرح جائیں گے اور کیا ہوگا، اس لیے کہ میری زبان میں لکنت ہے، اور عذر قرآن کے میرے بھائی ہارون کو کر دے۔ جبکہ نبی بنانا، خلیفہ بنانا یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں، یہ جو کچھ کرتا خدا کرتا، خدا جس کو چاہتا نبی بناتا ہے۔ انسان جب بناتا ہے کسی کو تو ووٹ کے ذریعہ، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں درست بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کوئی کام غلط نہیں ہو سکتا۔ دیکھنا یہ کہ سوال یہ ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنانے کا کیا مقصد تھا؟ مطلب یہ ہے کہ سانپ ہی تھا جو آدم اور حوا کو وہاں سے جنت سے نکلوایا، اور پھر ابلیس وہ سانپ کی صورت میں اور اولاد آدم کو ڈستا رہا، یعنی اولاد آدم برائی کی طرف ملوث کرتا رہا۔ چونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہ شش و پنج میں تھے، مسلسل اس شک میں رہے کہ کہیں بنی اسرائیل انہیں قبول نہ کرے، رد نہ کر دے کہ وہ خدا کا نمائندہ کس حیثیت سے جائیں گے۔ وہ قبول نہ کیا، پھر مایوسی ہوگی، تو ان کے روح کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ کس نے؟ بنی اسرائیل کو وہاں پہ۔ چنانچہ خدا نے ارشاد فرمایا پروردگارن کہ ہم تمہیں 3 نشانیاں دیتے ہیں۔ یہ گزشتہ اس میں پیش کر چکے، لیکن چونکہ سوال ایسا ہے ہم مختصر جواب دے کے ہم آگے تک چلیں گے کہ 3 نشانیوں میں سے ان کی لاٹھی کو پروردگار عالم جب اس کو حکم دیا کہ اب لاٹھی کو پھینکو، عصا، عربی میں عصا کہتے ہیں، عصا جب پھینکا گیا تو وہ فوری اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اور گھبرا کر جب جان چلنے لگے تو پھر پروردگار نے آواز دی کہ موسیٰ اس کے دم سے پکڑو۔ جیسے دم سے پکڑا وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ یعنی کہ ایک وقت آئے گا، یہ جو ابلیس ہے جو انسان کو بہکاتا ہے، ڈراتا ہے اور خدا کی قربت سے دوری کرتا ہے، پروردگار عالم کی محبت سے، اس کی قربت سے دور کرتا ہے ابلیس، اور ایک وقت آئے گا یہ اسی سانپ کو، اسی بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہستی آئے گی جو اس کا سر کچل کر رکھ دے گی، اور وہ جناب مسیح تھے۔ یہ جب آگے چلیں گے پھر اس کے بعد بات واضح ہوگی۔ پھر دوسرا اسی میں جو تھا کہ ہاتھ کا دوبارہ پلٹانا، یعنی جب ان پروردگار نے کہا تو اب وہ ہاتھ جب اپنے گریبان میں ڈالا تو نکالا تو سفید، ایسا جیسے کہ برس کا مرض ہو، کوڑھ کا مرض ہو، اس طرح ہو گیا، برف کے مانند سفید۔ اور یہاں یہ دکھانے کا مقصد ہے کہ جب سینے پہ ہاتھ رکھا پھر واپس پلٹایا تو اسی طرح جسم ہو گئی۔ نہیں، یہ 2 نشانی تھی کہ اگر جب بھی کوئی کوڑھ کا مریض آئے گا اس شخص کے پاس جو سانپ کو کچلے گا، وہ آنے واحد میں سیکنڈوں میں اسے شفا بخش دے گا، اور وہ جناب مسیح ہی ہیں جو کوڑھ کے مرض کو شفا بخشت ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، وہاں برس کہا گیا ہے۔
تیسری بات یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ اس دریا نیل میں عصا مارنا اور پانی جو ہے نیل کا پانی زمین پر پھونکتے سے ایسا معلوم ہوگا جیسا خون ہو گیا، وہ سارا پانی خون ہو گیا۔ تو لاٹھی مارنا یہاں یعنی سانپ کا بن جانا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نشانی کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو قائل کیا جائے کہ موسیٰ کو خدا نے بھیجا ہے، رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اب یہ شیطان پر خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ کس چیز کو؟ وہ لاٹھی کا سانپ بن جانا، وہ قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور کوڑ سے گناہ کی نشاندہی دور ہوتی ہے۔ دوسری بات، کوڑ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ گناہ کی نشانی۔ گناہ ہے تو وہ مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان، اور اس حقیقت و ظاہر کا مقصود تھا کہ بنی اسرائیل ان دونوں سے خون کے ذریعے مخلصی پائیں گے، اور پھر ان کو قربانی دینی پڑے گی۔ اس سے مراد یہی ہے، اور بنی اسرائیل سے جناب مریم اور پھر ان سے جناب مسیح کی ولادت ہوتی ہے، اور مستقبل میں یہی مسیح ہیں جو ابلیس کے سر کو کچلیں گے۔ یہ ساری باتیں خدا نے جب موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ عطا کی تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ تمہارے نسل میں، تم جس نسب نامے میں آ رہے ہو بنی اسرائیل کے، اس میں ایک ایسا بھی مبعوث ہوگا۔ آئیے دوسرے سوال کی جانب کہ خدا کے بہترین منصوبہ موسیٰ نے قبول نہ کیا تو خدا نے کیا کیا؟ دیکھیے، ایک اٹل فیصلہ ہے، رب العالمین جس چیز کو حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اگر نہیں کرتے، اپنی طرف سے کچھ چاہتے تو خدا تو عطا تو کر دے گا، لیکن وہ پہلے والی بات نہیں رہے گی۔ یہاں یہ کہ موسیٰ کلیم اللہ نے ابھی تک ان حکم کے تعمیل میں پس و پیش کر رہے تھے، تردد کے شکار تھے، اس بات کے لیے معذرت کر رہے تھے کہ وہ فصیح بیان نہیں ہے، بلیغ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ موسیٰ کو یاد دلانے کے بعد کہ جس خدا نے تمہیں منہ بنایا ہے، غور کریں یہاں مقصد کیا ہے کہ خدا تمہیں فصیح بنا دے گا۔ انہیں قرآن میں نہیں، اس نے کہا کہ میرے بھائی کو جو ہارون ہے اس کو تو میری جگہ، میرا ٹرانسلیٹ کرنے والا، میری بات کو سمجھانے والا، اپنے بھائی کو کہا کہ موسیٰ نے کہا کہ میرے بھائی ہارون کو بنا دے، جبکہ یہ بات موسیٰ نے نہیں کہی تھی کلام مقدس کے مطابق۔ خدا نے کہا تھا کہ تم اپنے بزرگوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ، اور ادھر خدا نے ہی موسیٰ کے بھائی ہارون سے کہا تھا کہ تم جا کر موسیٰ سے ملو، اور موسیٰ نے وہ ساری باتیں بتا دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب یہاں یہ ہے کہ غور کرنے کا مقصد ہے کہ خدا تمہیں خود فصیح البیان بنا دے گا۔ جو خدا پورے اسٹرکچر باڈی کا بنا سکتا ہے، بنایا ہے، اسی نے منہ کو بنایا ہے۔ تو جو منہ بنایا ہے، زبان دی ہے اس میں، وہ فصیح البیان ہی بنا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ خدا کی یہ مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کا۔ اور رد کرنے کا کیا ہوا کہ جب انہوں نے نہیں کیا تو اس نے ہارون کو مقرر کیا اس کی جگہ باتیں کریں۔ موسیٰ کو جو علیہ السلام کے مصر میں واپس جانے، اور پھر وہاں کیا عمر تھی ان کی، اور نامختون ہونٹوں سے کیا مراد ہے؟ یہ عجب لفظ ہے، نامختون ہونٹ۔ حالانکہ مختون جو بھی ہوگا اس کے معنی سب سمجھتے کہ جس کا ختنہ ہوا، لیکن ہونٹ نامختون سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک فلسفیانہ گفتگو ہے، منطقی انداز ہے کلام کا۔ عزیزان گرامی قدر، ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں گے کہ جب موسیٰ کلیم خدا نے وہاں پہ مصر میں ایک شخص کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے جب وہاں سے راہ فرار اختیار کی، اس وقت 40 سال کی عمر تھی ان کی، اور 40 سال مزید خدا ان کو وہاں یترو کے علاقے میں رکھا۔ یترو ان کا سسر تھا جو مدائین میں گئے تھے، اور ان کی جو بیوی تھی سفورہ تھی، اس سے ایک پہلی جو اولاد تھی اس کا نام، جیسے ہم نے دوسری نشست میں آپ سے گفتگو کی، جیر سوم تھا، لیکن ایک اور بیٹا پیدا، اس کا نام تھا علیزر۔ اور خدا نے کیا کہا تھا کہ لاٹھی کو، خدا موسیٰ سے کیا پوچھا، یہ عصا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ عصا ہے۔ اور جب خدا نے کہا اسے پھینک، سانپ بن گیا، دوبارہ وہ عصا پکڑا تو سانپ کو پکڑا، وہ عصا بن گیا۔ مطلب کہ خدا معمولی چیز اس کو غیر معمولی کاموں کے لیے بھی استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ یہ وہ جو چاہے معمولی سے معمولی چیز سے بھی وہ بڑے سے بڑے کام لے سکتا ہے، اس میں ہیل حجت نہیں کر سکتا کوئی۔ تو خدا کی طرف سے ہے کہ خدا نے موسیٰ کو فرعون کے سامنے جو عجائبات دکھائے تھے، اور وہ آفتیں جو وہاں پہنچنے کے بعد ہوئی، یعنی کہ کیا عمر تھی اس وقت؟ ان کی عمر 80 سال تھی، اور ہارون کی عمر 83 سال تھی۔ ہارون بڑے تھے، اور ان کے بعد ان کی بہن تھی، ان کا نام تھا مریم، اور
تیسرے نمبر پہ جناب موسیٰ بچے تھے اس وقت جب ٹوکری میں ڈالا گیا تھا. یاد ہوگا ہم نے پہلی نشست پیش کر دی اور آپ کو قرآن کے بھی واقعات میں ملتے جلتے باتیں ہیں. لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ خدا نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا تھا. جب عجائبات دکھائے اور 9 آفتوں کا 10 آفتوں کا تذکرہ پہلے بتا دیا، لیکن بیان بعد میں آیا ہے. اور اس میں سب سے پہلے اس ظالم فرعون کا دل سخت کر دیا. کیوں کیا خدا نے؟ اس لیے کہ قرآن کے پھر وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یہ دھوکہ دیتے مومن کو دھوکہ وخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ جو وہ منافق لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں خدا کو بھی اور مومنوں کو بھی. لیکن وہ مومن تو نہیں تھا، منافق تو نہیں تھا، وہ تو خود بت پرست تھا، بت پرستی کرواتا تھا. اب یہاں یہ ہے کہ خدا کے حاکم کا دل، بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، مٹھی میں ہوتا ہے. وہ جب چاہتا ہے تو جب اس نے فرعون نے اپنے دل کو خود سخت کر لیا تو خدا نے بھی اس کے دل کو مزید سخت کر دیا. کیونکہ دل سخت ہونا یہ ایک بیماری ہے اور خدا اس کی فزادہم اللہ مرضا، خدا نے اس کے مرض کو، اس بیماری کو اور بڑھا دیا. اب یہاں پہ یہ بات تھی کہ خدا نے کیا کہا کہ جو یہاں پہلوٹے کا ذکر کیا ہے پہلے، چونکہ یہ خونی رشتہ ہے، اور کہا کہ بعض اوقات جسمانی پیدائش کی ترتیب کے لحاظ سے وراثت کا حق ہوتا ہے، بنا دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا کہ عزت کا مقام وہ ہے کہ پہلوٹی کی پیدائش، جب پہلوٹا کوئی بھی بچہ ہو یا بچی پیدا ہو تو اس کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ مبارک ہو آپ کے یہاں پہلوٹا ہوا، اور اس کی بڑی کروفر ہوتی ہے. تو فرعون کو پہلے خبردار کیا گیا کہ اگر تو نے خدا کو حکم کی تکمیل نہ کی اور تو اس کے بیٹے کو ہلاک کر دیا جائے گا. ابھی بیٹے کی ہلاک نہیں ہو رہی ہے، یہ ہم جب آگے چلیں گے پھر آپ کے. اب موسیٰ کلیم اللہ کو یہاں خدا نے کیوں ان کو مدائن بھیجا، یا وہ مدائن کیوں آئے؟ عام طور پر سمجھے قتل کر دیا، اسی بہانے نہیں، قتل کے بہانے نہیں آئے، بلکہ ان کی یہاں ٹریننگ ہونی تھی، اور 40 سال ٹریننگ ہوئی ان کی. گویا کہ 80 سال عمر ہو گیا. اب وہ جا رہے فرعون میں، پھر اس فرعون کے بعد پہلے والے فرعون تو مر چکا تھا، ابھی دوسرا فرعون اس زمانے کا، کیونکہ ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. اور وہاں یہ واقع پیش آتا ہے کہ اتنی مصروفیت تھی ان کے ساتھ کہ وہ اپنے بچوں کا ختنہ نہیں کرا سکے. تو ان کی بیوی صفورہ نے وہ پتھر کا وہ نوکدار تھا، اس سے کھلڈی کو کاٹ کر کے اس کا ختنہ کیا تھا اپنے بچوں کا، جنم سوم کا اور علیزر کا. اب خدا نے موسیٰ سے کہا تو شدید بیمار ہوگا، لیکن اس لیے ان کا ایک اور لقب ہے کہ خونی دولہا. شاید اس واقعے کی وجہ کے طور پر صفورہ کے خدا پر ایمان کی کمی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اس کے باپ کے گھر میں بھیج دیا، واپس بھیج دیا تھا کہ یہ وہاں نہیں جا سکتی ہمارے ساتھ. عزیزان گرامی قدر، جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بار موسیٰ فرعون کے روبرو جب حاضر ہوتے تو کیا واقع ہوتا ہے. دیکھیں خدا نے موسیٰ کو بتا دیا تھا کہ جب وہ فرعون کے پاس جائے تو اپنے ساتھ بزرگوں کو لے کر جائے. وہ بزرگ کو نہیں لے کر گئے، ایک بزرگ ان کے پاس آیا تھا اور وہ ان کے بھائی ہارون تھے. اور بالکل واضح ہے کہ خدا نے کیا کہا کہ میں ان سے جا کے کہنا یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، اور ان کو میرے لوگوں کو جانے دے. بنی اسرائیل خدا کی نگاہ میں بہت مقبول تھے، لیکن جب بنی اسرائیل نے بت پرستی کی، دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوئے، خدا ان کو اس گناہوں کی سزا دیا اور دیتا رہا ہے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، ہارون اور فرعون پہلی بار خدا کا حتمی فیصلہ سنایا تو اس نے ان پر الزام لگا دیا کہ کیا تم ان لوگوں کو ہمارے کام سے چھڑوانا چاہتے ہو. اور اس کے نتیجے انہوں نے ان کے ساتھ اور سختی برتی کہ جو اینٹیں بنانے کے لیے بھوس دیے جاتے تھے، بٹورے جاتے تھے، وہ بھی دینا بند کر دیا. کیونکہ اینٹوں کے ساتھ جو بھوس رہتے وہ جل تو جاتے تھے بھوس، لیکن اینٹیں پکی ہو جاتی تھیں. تو ایک یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. دوسری یہ کہ وہ ان سے کہا کہ اینٹیں بھی بناؤ زیادہ اور بھوس بھی نہیں دیا جائیں گے. تو انہوں نے کیا کہ پرانے بانس کو ڈھونڈ کر کے علاقے سے، پورے مصر سے، اس کے ذریعے انہوں نے وہ بنانا شروع کیا. یہاں یہ ہے کہ خدا نے موسیٰ کی تو مجازی کو دیکھ کر کے کہ بار بار آنا جانا، بار بار، تو اپنے فضل کا اندازہ جواب دیا کہ سب سے پہلے موسیٰ کو یقین دلایا گیا کہ فرعون اسرائیلیوں کو جانے دے گا. کب؟ کیونکہ خدا کا زور آور ہاتھ مجبور کر دے گا اس کو. مایوس نہیں ہونا. اور تب موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا گیا کہ اس نے آپ کے باپ ابراہم، اسحاق اور یعقوب پر قادر مطلق نہ ہو کر بلکہ یہوہ ہو کر کے حیثیت سے ظاہر کیا. یہوہ ایک
وہ لفظ ہے خدا کا ایک شخصی نام ہے جو انوش کے بیٹے نے اس کو استعمال کیا تھا اس زمانے میں، اور وہ اسی کے نام لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل چونکہ یہ اتنا مقدس نام تھا، اس نام کو نہیں لے سکتے تھے اپنی زبان پر۔ جب یہ نام آتا تھا تو ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، ہتھیلی رکھ دیتے تھے، اس کی جگہ دو لفظ استعمال کرتے تھے، الوہیم، ادونائی، یہ دو نام لیتے تھے۔ آج ہم جب غور کرتے ہیں کہ اس نام کو موسیٰ نے اس حقیقت کو نہیں پہچانا تھا، اور وہ اپنے کمزوری کے معذوری ظاہر کرتے تھے کہ ہم نہیں بول سکتے تھے، اور جب پھر سوال یہ ہے کہ وہ نامختون کسے کہتے ہیں؟ نامختون سے کہتے ہیں کہ یعنی نامختون ہونٹوں سے مراد یہ کہ جھجک پیدا ہونا، بات کرتے ہوئے جھجک پیدا، گفتگو نہ کر سکتا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو فصل بیان تصور نہیں کیا تھا۔ آئیے ہم آخری گفتگو اس سوال کا کہ موسیٰ اور ہارون کے بالترتیب 80 اور 83 سال کی عمر ہے، اور انہوں نے مخلصی اس عظیم خدمت کے آغاز کے لیے کیا تھا کہ من اسرائیل کو نجات دلائیں گے، لیکن اس پوری انسانیت کے نجات کے لیے خدا نے ایک اور انسان کو چنا تھا، ایک اور ہستی کو چنا تھا، اور ان کا نام ہے جناب مسیح۔ آئیے چوتھا سوال کہ موسیٰ کا فرعون کے پاس دوسری بار جانے کی مصلحت کیا تھی؟ دوسری بار جانے کی مصلحت یہ تھی کہ وہ فرعون کے داناؤں اور جادوگروں نے بھی شیطانی قوتوں سے ایسے ہی معجزہ دکھایا، اور مصر کے ان جادوگروں کے نام اور ان تمام کام جو موسیٰ اور ہارون کی نقل کرتے تھے ان کے مقابلے پر کھڑا کر دیا، اور انہوں نے ہارون سے جادوگروں نے اپنے رسی بنا کر پھینکے، اور رسی جو تھی وہ کیمیکل لگنے کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے وہ گردش میں آ گئی، چلنے لگی۔ دیکھنے والے سمجھ کہ یہ سانپ ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا موسیٰ عصا کا، موسیٰ اپنی عصا پھینکو، ہارون سے کہا کہ عصا پھینکو، پھینکا گیا، وہ جو عصا تھا، لکڑی تھی، وہ سارے سانپوں کو کھا گئی اژدہا بن کر۔ اب یہاں یہ ہے کہ آج خدا ایک لکڑی کے ذریعہ ان جادوگروں کے سانپ کو کھلا دیتا ہے، نگل لیتا ہے۔ وہ جادوگر حیران ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، عزل قرآن۔ فرعون نے کہا تم تو میرے جادوگر ہو، خدا تو میں ہوں، تم کس پر ایمان لے آئے؟ تو اس نے کہا آمنا برب العالمین، میں عالمین کے رب پر ایمان لے آیا۔ ریفرنس چاہیے تھا، ریفرنس پوچھا، کہا کہ رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ جو آفتیں تھیں ان کے لیے، وہ جو معجزات موسیٰ کے لیے تھی، وہ آفتیں جو تھیں وہ نو کیا تھیں؟ آخری گفتگو، پہلی آفت کہ دریائے نیل کا پانی کا خون ہو جانا۔ کیوں؟ خدا نے کہا تھا کہ موسیٰ سے کہا کہ فرعون دریا پر جب جائے تو اسے شخصی ملاقات کرنا، اور غالباً وہ دریائے نیل پہ نہانے کے لیے آتا ہے، مقدس دریا ہے وہ، اور موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ بادشاہ کو خبردار کرنا کہ مچھلیاں مر جائیں گی اور دریا سے تعفن اٹھے گا، اور جب موسیٰ نے لاٹھی پانی پر مارا تو وہ خون بن گیا، اور مصریوں کی کراہیت تھی۔ اب وہاں موسیٰ اور ہارون نے وہی کیا جو جیسا خدا نے انہیں حکم دیا تھا، دریائے نیل اور مصر کے سارے پانی خون بن گئے، مچھلیاں مر گئیں، تعفن ہونے لگے، 8 دن گزر گئے۔ مصر کے جادوگر جو تھے دریائے نیل کے بجائے انہوں نے کنواں کھودنا شروع کیا۔ عزیزان گرامی، جب خدا کے بنائے چیز کو جب انسان بے دردی سے خدا کے حکم نہیں مانتا ہے تو وہاں عذاب الہی آ جاتا ہے۔ اب جب انہوں نے کنواں کھودا، پانی کی پیاس تھی، ایسے ہی پانی خون بن گیا، ان کے لیے عذاب۔ لیکن ایک ایسی جگہ جہاں ایک شادی میں جناب مسیح ان کی والدہ جناب مریم کو دعوت دی گئی تھی، وہاں انگور کا جو رس تھا وہ استعمال کرتے تھے، انگور کا شیرہ، آب انگور کہا جاتا اس کو فارسی میں، وہ ختم ہو گیا تھا۔ ان کی مادر نے کہا کہ بیٹا یہ ختم ہو گیا ہے، کچھ کرو۔ انہوں نے کہا ابھی وقت نہیں آیا، لیکن نوکر سے کہا کہ مٹکے میں پانی بھر دو۔ وہ پانی جب پیش کیا گیا تو پانی اس سے بہترین جو محفل میں پہلے پیش کیا، اس سے بہترین آب انگور بن گیا۔ تو خدا جب چاہتا ہے تو کسی بھی چیز کو، معمولی چیز کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ دوسری آفت تھی میڈک کا آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میڈک جو تھے وہ ان کے ہاں بت پرستی میں شمار ہوتا تو شکل کی، اور وہ خدا نے یہ کہا تھا، موسیٰ نے کہا کہ دیکھو میں تجھے، تیرے فخر کی بات ہے کہ تیرے نوکروں کو تیرے ریت کے سامنے تو سب کے لیے میں شفاعت کروں گا، مگر تجھے میرے لوگوں کو عبادت کے جانے دینا ہوگا، خدا نے کہا۔ اور پھر جادوگروں کے نے بھی میڈک پیدا کیے، کیونکہ وہ میڈک کی بت پرستی کرتے تھے،
اور نے کہا دیکھو یہ میڈک، اچھا موسیٰ نے سارے میڈک مار دیے، وہ واپس چلے گئے، لیکن جادوگر جو میڈک بنائے تھے وہ سارے بدبودار ہو گئے، مر گئے وہاں پہ۔ اب اس کا انہیں افسوس تھا کہ یہ میڈک ہمارے لیے کچھ نہیں، کیونکہ مصر میں میڈک کی زرخیزی اور گودھری کے کرنے کے گود ہری کرنے والے دیوتا کی حیثیت سے پرستش کی جاتی تھی، اسی لیے میڈک کو بھیجا وہاں پہ۔ میڈک کیا یہ، جب اگلے دن میڈک مر گئے تو اس کے مرنے سے زمین بہت بدبودار ہوئی، فرعون نے ایک مرتبہ دل پھر سخت کر لیا۔ تیسری آفت، وہ جوئیں بن گئیں۔ مجھ خدا نے کہا کہ یہ جو جادوگر ہیں وہ جوئیں تو نہیں پیدا کر سکے، لیکن ایک دھول اٹھا کر کہا کہ پھینکو ہوا میں، اس سے وہ جوئیں بن گئیں، اور وہ اتنی سخت تھیں کہ اس کے باوجود بھی وہ خدا پر ایمان نہیں لایا۔ جانے ایمان سے مراد یہ کہ یہاں پہ وہ خدا کے بندوں کو خدا کی عبادت کرنے سے روک دیا۔ چوتھی عبادت جو آفت آئی وہ مچھروں کی تھی، اور وہ غول کے غول آئے تھے، یعنی ملی جلی تھی، اور دریا نیل اور مصر ہر ایک مخلوق کو دیوتا کا مقام دیا جاتا تھا مچھر کے مقابلے میں، کہ یہ ایسی ہیں۔ ممکن ہے بھونرا ہو، یا بھونروں کی وہ پرستش کرتے تھے، اسی لیے یہاں مچھر کے غول بھیجے گئے۔ یعنی جس چیز کی بنی اسرائیل کے مقابلے میں تو ایک واحد کی عبادت کرتے تھے، مصری جو تھے وہ مختلف بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ پانچویں آفت مویشی کے مرنے کا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے سارے مویشی مریں گے۔ ایک بیماری آئی، جیسا کہ رانی کھیت کی بیماریاں آتی ہیں، ایسے بیماری، اور یہ سارے مر گئے۔ لیکن چھٹی آفت آئی، وہ پھوڑے پھنسے نکلنا، راکھ اٹھا کر ہوا میں پھینکا، اور اس سے وہ جو جراثیم پیدا ہوئے، جادوگر بھی اس سے متاثر ہوئے، گھٹنے میں درد وغیرہ، جراثیم وہ پھوڑے پھنسے ہوتے، وہ چل نہیں سکتے تھے۔ پھر کہا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے خدا سے کہو اس کو دور کر دے تو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن چونکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ساتویں آفت آگ اور اولے کی بارش ہوئی، یہ بھی آفت عجب قسم کی تھی۔ وبا سے مار سکتا تھا خدا، لیکن اس کے بجائے اس نے نہ مارا، اور اپنی قوت کا اظہار کیا، دیکھو میں قادر مطلق ہوں۔ اور خدا نے فرعون کو ایک مثال کے طور پر استعمال کیا، جو شخص خدا کی قوت کا مقابلہ کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے خدا نے دکھا دیا۔ اور اگلی آفت یعنی اولے اور بجلی اور آگ پر مشتمل دکھائی، رعد یعنی چمکتی ہوئی، انسان، جانور اور سن اور جو اور وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہونے لگیں، پر گیہوں اور گٹھیا گیہوں مارنے نہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جشن کے جو رہنے والے اسرائیلی تھے اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ خدا نے اپنی لوگوں کو بچایا اور مصریوں کو تباہ برباد کرتا رہا، لیکن پھر بھی اس نے جانے کی اجازت دی تھی۔ آٹھویں آفت وہ ٹڈیاں تھیں جو فصلوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیں، اور وہ ٹڈیوں کی پرستش کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ہماری آفتوں سے بچائے گے، لیکن ٹڈیاں سارے ملک پر چھا گئیں اور ہر طرح کی ہریالی کو چٹ کر گئیں۔ وہ اس سے متاثر ہوا کہ دیوتا ٹڈیوں کے بچانے کے لیے بے بس تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ فرعون ہار ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن اسے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اب نویں آفتیں جب ان پر آئیں، وہ ہے 3 دن کی تاریکی۔ نویں یعنی کہ ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں، صرف بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا تھا۔ یہ ایک معجزہ خدا کا، آج بھی خدا معجزہ دکھاتا ہے، لیکن ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ یوں مصریوں کا سورج دیوتا را بالکل ہی بے نقاب ہو گیا، بے بس ہو گیا۔ مصری کہتے تھے یہ سورج ہے، یہ ہمارا دیوتا، یہ را دیوتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں جو جاسوسی کا ایک ادارہ ہے وہ را ہے، وہ سمجھتے کہ ہمارا خدا ہمارے ملک کو بچا لے گا۔ نہیں عزیزو، جب فرعون جیسے کو نہ بچا سکا تو ان کو کیسے بچائے گا؟ اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کیوں کہ وہ دیوتا کچھ نہیں کر سکا اور ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ تاریکی کی بات آتی ہے تو ایک واقعہ آپ کی خدمت پیش کرتے چلیں۔ جب جناب مسیح کو صلیب دیا جا رہا تھا اور دوپہر سے لے کے سپہر تک 3 گھنٹے کی تقریباً، کہتے کہ پوری تاریکی چھا گئی تھی اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تھا۔ دن میں تاریکی کا ہو جانا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سورج گرہن تھا۔ خدا جب چاہتا ہے تو اس کے یہاں کسی چیز کو بھی ہم کوئی بھی سائنسی لاجک سے بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ ویسا تھا، لیکن خدا جب استعمال کرتا ہے تو اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک آخری سوال اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فسح کیا ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور پہلوٹوں کی موت کیا پیش کرتی ہے؟ دراصل فسح نے اس میں قربانی دینی تھی۔ خدا چاہتا تھا کہ مصری جتنے بھی ہیں
وہ ان کو نہ روکیں، فرعون بالخصوص، اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکلنے دیں تاکہ عبادت کے لیے جائیں، اور تمام جانوروں کو لے کر جائیں گے چونکہ جانوری قربانی دینی تھی۔ وہاں سے نکلتے 3 میل کا زیادہ فاصلہ تھا، وہاں پہنچ کر وہاں پہ مذبح بناتے، یعنی کہ ذبح خانہ بناتے، وہاں قربانی کرتے اور پھر خدا کی عبادت کرتے۔ وہاں مسجد نہیں بناتے، کوئی چرچ نہیں، کوئی مندر نہیں، بلکہ اس زمانے میں مذبح بنایا جاتا جہاں خدا کے نام سے قربانی کی جاتی تھی۔ قربانی وہ بھی کرتے تھے لیکن بتوں کے آگے، وہ بتوں کے آگے اپنے بچوں کو قربان کر دیتے تھے، لیکن یہاں انسان کی قربانی نہیں، خدا صرف جانور کی قربانی کرنا چاہتا تھا، چونکہ بہت اور بغیر خون بہائے نجات نہیں تھی، یہ ان کے لیے تھا۔ اور فرعون کے دل خود اتنا سخت ہو گیا تھا، وہ نہیں جانا چاہتے تھے۔ اور ابھی یعنی کہ آپ غور کریں کہ ایک نشانی دکھایا تھا خدا نے، قوسین کی، یعنی بریکٹ کے طور پر تھی وہ نشانی۔ کیا تھا؟ خدا نے موسیٰ کو بتایا تھا کہ اسرائیل مصریوں سے سونے چاندی کے زیورات مانگیں گے، اتنے عرصے سے غلامی کر رہے ہیں، ان کو دینا ہوگا، اور دیا انہوں نے۔ موسیٰ نے فرعون کو خبردار کیا کہ مصر کے تمام پہلوٹے مقرر تاریخ کے آدھی رات کو مر جائیں گے، اور اس موت کے اسرائیل متاثر نہ ہوں گے۔ یعنی کس پر آئیں گے؟ بن اسرائیل کے ہر پہلوٹ کو خدا مار دے گا، لیکن بن اسرائیل محفوظ رہیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج بھی ہمارے بہت بد دعائیں کی جاتی ہے، خدا اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، یہ کر دے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تباہی کس کی طرف آ گئی ہے۔ جب خدا کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کسی کی دعا بد دعا کام نہیں آتی، وہاں بھی ہوئی تھی۔ اور فرعون کے نوکر سرنگو ہو کر کے، سرنگو ہو کر اسرائیل سے منت کریں گے، اور وہ جلدی وہاں سے نکلیں گے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ قیامت میں یہی ہو، قرب قیامت۔ تب موسیٰ بڑے تیس میں وہاں سے نکل گئے اور بتائے کہ اب میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، اور خدا نے فرعون کے دل کو سخت اور سخت کر دیا۔ اور جب وہاں سے چلے، فسح کی تیاری تھی، اور فسح میں وہ قربانی برہ کی قربانی تھی۔ فی الحقیقت جب خداوند مسیح کی نسل ہے، یہ ضروری تھا کہ یہ برہ بے عیب ہو، یعنی جتنے بھی برے تھے وہ سارے بے عیب برے کو قربان کیا جاتا تھا۔ یہ مسیح کی بے گناہی کو ظاہر کرتا ہے۔ یک سالہ نر ہو، شاید یہ مسیح کی جوانی کی موت کو ظاہر کرتا ہو، اور یہ برہ مہینے کی 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑا، اور نجات دہندہ کے ناصرت میں 30 سالہ نجی زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس جس کے دوران وہ خدا کی طرف سے آزمایا گیا، اور اس کے بعد اعلانیہ طور پر 3 سال تک خدمت کی، 33 سال ہو گئے تھے، اور پورے طور پر اس کی چھان بین کی گئی، تو پتہ چلا بنی اسرائیل نے مسیح کو لے جا کر مروا ڈالا۔ عزیزان گرامی، کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ہم اگلی نشست میں جب آئیں گے، اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ گزشتہ کی طرح آپ اس پروگرام کو جب دیکھ رہے ہیں تو آخری میں اسکرین پر ویب سائٹ ملے گا آپ کو، اسکائپ، ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس، جو بھی آپ کو سہولت ہو۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے مزید مطالعہ کے لیے، تو آپ ہم سے فی سبیل اللہ اپنا پورا پتہ بھیجیے، ہم آپ کی خدمت فی سبیل اللہ یہ کتاب مقدس بھی ارسال کریں گے، اور امید ہے کہ آپ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ تو اگلے نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔